اگر آپ اسی طرح منتشر ہجوم ہی رہیں گے تو مغربی طاقتیں آپ کو نیست و نابود کرتی رہیں گی۔ یہ ریاست کا حال جو آج کل ہے اس سے بھی بد سے بدترین ہوتا جائے گا اگر آپ نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے، اگر آپ نوجوان نہیں اٹھیں گے۔ میں آپ کو کن الفاظ میں سمجھاؤں کہ خاکسار تحریک آپ کو بلا رہی ہے، خاکسار تحریک آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے تاکہ اسلامی نقطہ نظر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کی تربیت کی جائے، آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے، دین اسلام کے منشور کے مطابق ہم آگے بڑھیں، اس ریاست کا کنٹرول حاصل کریں، یہاں پر آپ کو تعلیم کے اصول کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ بڑھتے ہوئے انفلیشن کے دور میں جس کا آپ فیس کر رہے ہیں، جس کا آپ کو سامنا ہے، یہ نہ ہو۔ پولیٹیکلی جس طرح ہم کو گراؤنی سازشیں ہماری ریاست کے اوپر رچائی جا رہی ہیں، ان سازشوں کا ہم نے باب بند کرنا ہے۔ ہم نے خاکسار تحریک کے پلیٹ فارم پہ متحد ہونا ہے، اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ در حقیقت یہ اسلام کی وہ رسی ہے جس کو آپ نے اگر مضبوطی سے پکڑ لیا تو انشاءاللہ آپ کو یہ مسائل، یہ پرابلم انشاءاللہ فیس نہیں کرنے پڑیں گے۔ جب تک ہم مغرب کی باتوں کو تسلیم کرتے رہیں گے، ان کے تہذیب و تمدن، ان کے کلچر کو فروغ دیتے رہیں گے، تب تک ہم ناکام ہی رہیں گے۔ جب تک ہم ان کی غلامی کرتے رہیں گے تب تک ہم ناکام رہیں گے۔ اٹھو نوجوانوں، اس غلامی کو اب ختم ہونا چاہیے، ان غلامی کی زنجیروں کو اب آپ نے توڑنا ہے۔ بزدل ہے غلامی پہ جو راضی ہے کوئی قوم، علامہ مشرقی کہتے ہیں بزدل ہے غلامی پہ جو راضی ہے کوئی قوم، اس جگ میں نجات اس کی جو ہے موت سے بے خوف، اس جگ میں نجات اس کی جو ہے موت سے بے خوف۔ اس لیے نوجوان ہی وہ ہیں جو موت سے بے خوف ہوتے ہیں۔ تو اٹھو، خدا کے لیے اٹھو، باہر نکلو، ختم کر دو اب یہ جو کچھ آپ کر چکے ہیں، یہ نیٹ کی گندگی سے، بے حیائی سے، بیرا روی سے باہر نکلو۔ آپ کے اوپر بہت باری ذمہ داری پڑتی ہے، آپ سے ان ذمہ داریوں کے متعلق، اس جوانی کے متعلق اللہ تعالیٰ باز پرس کریں گے کہ آپ نے یہ جوانی کہاں صرف کی، تو کیا جواب دو گے کہ واقعات میں بے حیائی کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے آپ نے جوانی اپنی تباہ کی، اس جوانی کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ اٹھو، جس طرح آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کس سمت بڑھنا ہے، تو جس سمت بڑھنا ہے اٹھو، میرے ساتھ چلو، اس خاکسار تحریک کے ساتھ چلو، اس نظام کو حقیقی معنوں میں بدلو۔ جب نہیں بدلو گے تو تباہی آپ کا، میرا، اس ریاست پاکستان کا، اس ریاست کے پاکستان کے اندر بسنے والے ہر انسان کی مقدر ہوگی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے زندگی اور موت کے خاکسار ساتھیوں، آج بحکم قائد خاکسار تحریک عنایت اللہ خان زیغم المشرقی، مرکز اعلیٰ اچھرا لاہور کی جانب سے جو حکم ملا ہے اس کی ہو بہو تعمیل کرتے ہوئے مرکز حویلیاں خاکسار تحریک کے اندر آج ہفتہ وار میٹنگ میں جناب سالار شہر حویلیاں خاکسار بلال حیدر کی جانب سے مجھے لب کشائی کا موقع فراہم کیا گیا ہے، جس پر میں ان کا اور جہاں پہ سامعین تمام خاکساران کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ میرے خاکسار ساتھیوں، آج کا خطاب میرا اسپیشلی ملک کے پاکستان کے جوانوں کے متعلق ہے۔ میری ملک کے پاکستان کی نوجوان نسل آج میرے اس میسج کو جو میں آپ تک ڈیلیور کرنے کی پوری کوشش کروں گا، آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، آپ نے آج کے میرے اس میسج کو غور سے سننا ہے۔ میرے پاکستان کے نوجوانوں، دنیا کے اندر دیکھ لیں، جب کبھی انقلاب برپا ہوا ہے، چاہے وہ
کسی بھی لحاظ سے ہو، چاہے وہ پولیٹیکلی ہو، چاہے وہ اکنامیکلی ہو، چاہے وہ عسکری لحاظ سے ہو، چاہے کسی بھی حساب سے اس کو دیکھا جائے، تو اس کے پیچھے جو قوت کار فرما رہی ہے وہ نوجوان نسل کی رہی ہے۔ تعلیم کے میدان میں دیکھ لیں، دنیا کے کسی میدان میں دیکھ لیں، ہمیشہ نوجوان ہی آگے بڑھے ہیں، انہوں نے ہی یہ تبدیلی جو ہے لائی ہے۔ اسی طرح جو ہمت، طاقت، جنون، عزم، حوصلہ، طاقت، بلند پروازی ہی نوجوان کا نام ہے۔ آج یورپ نے، آج مغرب نے ہمارے ملک کے اندر، بلکہ گلوبلائزیشن کہہ لیں، گلوبلائزیشن کی جو وار ہے مغرب کی جانب سے، پوری دنیا کے اندر آزاد معیشت کے نام پر ایک کاروباری سسٹم شروع کر رکھا ہے۔ انہوں نے دنیا کو مضبوط کرنے کے نام پر، معیشت کو مضبوط کرنے کے نام پر، مغرب دنیا بھر میں اپنے کاروباری لحاظ سے پنجے گاڑ چکا ہے، اور ایسا نظام، ایسا کلچر فروغ دے رہا ہے، اس کی تخم ریزی کر رہا ہے، جس کی چمک کو دیکھ کر ہماری نوجوان نسل انٹرنیٹ کے ذریعے، جرائد اور رسائل کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو بحیرہ عربی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور ہم اس چمک، اس دمک کو دیکھ کر ہم اس کی طرف لپکے جا رہے ہیں۔ میرے خاکسار ساتھیوں اور میرے نوجوان دوستوں اور سامعین، ہم بھٹک رہے ہیں۔ ہمیں تو اسلام نے اپنے کیریئر کو زندہ رکھنے کے لیے اخلاقی تربیت دی ہے، دینی تربیت دی ہے، ہمیں بنا کر سنوار کر باہر نکالا ہے، لیکن ہم کس بحیرہ عربی کی طرف بڑھ رہے ہیں، کس انتشار کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہمیں اندر سے ہمیں کھوکھلا کیا جا رہا ہے دیمک کی طرح۔ نوجوان نسل جس کو اسلام کے جھنڈے گاڑنے تھے، اسلام کے فروغ کے لیے کام کرنا تھا، مسلمانوں کے فروغ کے لیے، مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے، دین اسلام کی فتح کے لیے، اس کے فروغ کے لیے، اس کے پھیلاؤ کے لیے ہمیں کام کرنا تھا۔ آج ہم بحیرہ عربی کا شکار ہو گئے ہیں، ہم اس گلوبلائزیشن کی وار کی جانب بڑھ رہے ہیں جو مغرب نے ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے، جو ہماری معیشت کے نام پر، مضبوط معیشت کے نام پر ہمیں بہکایا جا رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے خاکسار ساتھیوں، یہ وقت بحیرہ عربی کا نہیں ہے۔ ہم اس طرف ہماری توجہ مبذول کروا کے خود دشمن، خود مغربی طاقتیں اپنے تمام تر عزائم میں کامیاب ہو رہی ہے، اور ایسے میں ہماری اصلاح کرنے کے لیے بھی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آگے آ رہی ہے، نہ کوئی پولیٹیشین آگے آ رہا ہے۔ ملک کا نظام درم برم ہو چکا ہے۔ اس کی بیسک وجہ جن نوجوانوں نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی تھی، جن نوجوانوں نے ملک کو مضبوط کرنا تھا، جمہوری اداروں کو، جمہوریت کو مضبوط کرنا تھا، کلمے کے فروغ کے لیے کام کرنا تھا، دین کے فروغ کے لیے کام کرنا تھا، وہ نوجوان بحیرہ عربی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس بحیرہ عربی نے ہماری سوسائٹی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ہمارے معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہم نوجوان بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں سنبھلنا کیسے ہے؟ تو سنبھلنے کے لیے میں آج خاکسار تحریک کے اس پلیٹ فارم میں موجود ہوں، حویلیاں مرکز کے اندر آپ سے خطاب کر رہا ہوں، آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ایک منتشر ہجوم ہیں جس پر مغرب پوری طرح نظریں جمائے بیٹھا ہے، آپ پر پوری طرح پنجے گاڑے بیٹھا ہے۔
آپ کو کسی بھی تبدیلی کی سمت بڑھنے نہیں دیا جا رہا. آپ نے مغربی کلچر کو اپنا کر جو ہمارا اسلامی کلچر تھا, جو ہمارا دینی کلچر تھا, آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے. آج آپ بیرا روی کی طرف جا رہے ہیں. ہماری عصر حاضر کی تعلیم جو ہے آپ اس کے فروغ صرف اس لیے کر رہے, اس کا اصول اس لیے آپ ممکن بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو روزگار مل سکے, تاکہ آپ کو اونچی سیٹیں مل سکیں, تاکہ آپ کو اقتدار مل سکے. لیکن اس لیے آپ نہیں اپنا رہے کہ ہم اس ماحول کو ٹھیک کریں گے, اس معاشرے کو ٹھیک کریں گے, ہم یہ تعلیم حاصل کر کے ہم اوروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے. ہم اس لیے نہیں کر رہے. ہمارا کاز, ہمارا مشن کسی اور ہی جانب ہے. تو اس لیے ہم نوجوانوں کو اب اٹھنا ہوگا. نوجوانوں کو اٹھنے کے لیے خاکسار تحریک وہ پلیٹ فارم ہے جو خدا کا قانون ہے, جو دین الہی ہے, اس کو آپ کے اندر جذب کرنے کے لیے, آپ کو پوری طرح سمجھانے کے لیے, آپ کے اندر دین الہی کو منتقل کرنے کے لیے خاکسار تحریک کے یہ نوجوان, خاکسار تحریک کے سالاران, ہمارے قائد محترم جناب عنایت اللہ خان زیغم المشرقی بڑی محنت کر رہے ہیں, بڑا زور لگا رہے ہیں. میرے نوجوان دوستو, کوئی بھی کام انسان تنے تنہا نہیں کر سکتا. کوئی ایک نوجوان بھی کھڑا ہو کے یہ کام نہیں کر سکتا. کوئی تو ہونا چاہیے جو اس کو جگائے, کوئی اس کو سمجھائے, کوئی اس کو بھٹکے ہوئے راستے سے سیدھے راستے پہ لائے. تو اس کے لیے خاکسار تحریک پورے پاکستان کے اندر دین الہی کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہو رہی ہے, آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ آپ لوگ سیدھے راستے پہ آ جائیں. میری باتیں یقیناً آپ سمجھ رہے ہوں گے. آج کل آپ دیکھ لیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہماری ریاست کہاں پہ کھڑی ہے, ہم نوجوان کہاں پہ کھڑے ہیں. ہمارے اندر تو مغرب کا کلچر, مغرب کی تہذیب اس قدر اندر دھس چکی ہے, پنجے گاڑ چکی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا احترام بھول گئے ہیں. کسی کو احترام دینے کے لیے ہم 2-4 قدم آگے بڑھنے کو تیار نہیں. کسی بھی مشکل میں اللہ نہ کرے کوئی بھی اینسیڈنٹ ہو جاتا ہے, آپ نوجوان آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہیں. آج ہمارے ماحول معاشرے کے اندر اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے ہم اس سے 10 قدم پیچھے رک جاتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں ہمیں کوئی باز پرس نہ ہو اس متعلق. پھر اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی ہیلپ کر دیتے ہیں کسی کی تو آپ کے ساتھ جو باز پرس ہونی ہے وہ آپ کو مورود الزام ٹھہراتے ہوئے آپ سے باز پرس کی جاتی ہے. ہم اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں احتساب کا نظام کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. جب آپ ہر طرف سے ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, ہر میدان میں آپ کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے, اس کی وجہ کہ آپ نوجوان متحد نہیں ہیں. دنیا کے اندر کوئی بھی انقلاب جب آیا ہے تو نوجوان متحد ہوئے ہیں, چاہے وہ عسکری لحاظ سے ہوئے ہوں, چاہے وہ پولیٹیکلی ہوئے ہوں, چاہے وہ اکنامکلی ہوئے ہوں. کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی قوت بن کر جب نوجوان میدان میں اترا ہے تو اس نے ہمیشہ کامیابی کے پنجے گاڑے ہیں. تو اس لیے علامہ مشرقی کیا خوب کہتے ہیں, دنیا سے مٹنے والوں, کیونکہ ہم نے زندہ نہیں رہنا تو اس لیے کچھ کر کے جانا ہے. تو اسی لیے علامہ مشرقی بانی خاکسار تحریک کیا خوب کہتے ہیں, دنیا سے مٹنے والوں, دنیا سے مٹنے والوں اٹھو ابھی ہے فرصت, دنیا سے مٹنے والوں اٹھو ابھی ہے فرصت. زردار قومیں جب تک مصروف گفتگو ہیں, زردار قومیں جب تک مصروف گفتگو ہیں, اٹھو خدا کا قانون قائم کرو زمین پر,
اٹھو خدا کا قانون قائم کرو زمین پر، بتلا دو ہم ہی منشائے خدا پہ منہ بمو ہیں، بتلا دو ہم ہی منشائے خدا پہ منہ بمو ہیں۔ تو وہ یہ علامہ مشرقی آپ نوجوانوں کو جھنجھلا رہے ہیں، اٹھو ابھی وقت ہے بدلنے کا، آپ ہی بدل سکتے ہیں۔ نوجوان ساتھیوں، اگر آپ نے واقعی تبدیلی لانی ہے، اسلامی نقطۂ نظر کے متعلق آپ نے تبدیلی لانی ہے، تو اٹھو ابھی وقت ہے۔ یہ وقت آپ کے ہاتھ دوبارہ نہیں آئے گا۔ آپ ہی وہ ہیں جو قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں، لیکن اسلام کے پرچم کو تھام کر۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں اور خاکساروں، میری یہ باتیں آپ کو یقیناً ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن ایک آسان سے بات آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ ملک کے اندر افراتفری کا عالم ہے۔ ہماری پاکستان کی معیشت اکنامکلی، پولیٹیکلی، عسکری لحاظ سے ہم گر چکے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ہم نے اسلام کے پرچم کو مضبوطی سے نہیں تھاما، اس کی وجہ کہ ہم اسلام کو مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا نہیں ہیں، ہم نے وہ راستے چھوڑ دیے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم شکست سے دوچار ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اٹھو، خاکسار تحریک کے اس پلیٹ فارم پہ آؤ، اس محلہ واری نظام کو اپناؤ، اس محلہ واری نظام کو سمجھو، اس پر عمل کرو، خاکساروں کی صفوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہاں پر اگر خاکسار تحریک کی صفوں میں آپ شامل ہو جائیں گے، آپ ایک متحد منظم قوم بن کر، منظم طاقت بن کر انشاءاللہ تعالی نہ صرف آپ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ابھریں گے، اور دنیا بھر میں انشاءاللہ تعالی آپ کامیابی کا قدم جو ہیں آپ کے پڑیں گے۔ تو اس لیے پاکستان کی سطح پہ خاکسار تحریک دن رات شب و روز محنت کر رہی ہے، اور آج کا یہ میرا میسج خاکسار تحریک کے اس پلیٹ فارم سے نوجوانوں کے لیے ہے، کیونکہ نوجوان ہی اس ملک کا قیمتی سرمایہ ہے، یہی کچھ کر دکھانے کے قابل ہیں۔ جب زندگی بچکانہ لمحات میں ہوتی ہے تب بھی اتنی سوچ شعور کام نہیں کر رہا ہوتا۔ جب زندگی 60 سے ابو ہو جاتی ہے، یعنی کہ 60 کا ہنسا انسان کراس کر جاتا ہے، تو تب بھی کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا، اتنی ہمت و طاقت نہیں رہتی۔ جذبہ جنون تو وہی ہوتا ہے، لیکن ہمت و طاقت اتنی نہیں ہوتی کسی کام کو کر گزرا جائے۔ تو میں آپ سے، میرے دوستوں اور نوجوانوں، میں آپ سے یہ بات کہنے لگا ہوں، نوجوانوں کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے اصحاب کہف کے بارے میں، کہ وہ وقت کے فرعونوں کے خلاف ڈٹ کھڑے ہوئے تھے، ظالم حکمرانوں کے خلاف ڈٹ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چند اصحاب کہف کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی نوجوان کھڑے تھے، اس وقت کے فرعون کے خلاف نوجوان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور رفقا بن گئے تھے، اور وہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے جو اس وقت بھی نہیں کھڑے ہوئے تھے، دین حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، وہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے۔ تو ہم نے بھی مٹ جانا ہے، اسی لیے وقت ہے، نکلو، اٹھو، اپنا کام کرو، باہر نکلو۔ اگر آپ اسی طرح منتشر ہجوم ہی رہیں گے تو مغربی طاقتیں آپ کو نیست و نابود کرتی رہیں گی۔ یہ ریاست کا حال جو آج کل ہے اس سے بھی بد سے بدترین ہوتا جائے گا اگر آپ نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے، اگر آپ نوجوان نہیں اٹھیں گے۔ میں آپ کو کن الفاظ میں سمجھاؤں کہ خاکسار تحریک آپ کو بلا رہی ہے، خاکسار تحریک آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، تاکہ اسلامی نقطۂ نظر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کی تربیت کی جائے،
آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے، دین اسلام کے منشور کے مطابق ہم آگے بڑھیں، اس ریاست کا کنٹرول حاصل کریں، یہاں پر آپ کو تعلیم کے اصول کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ بڑھتے ہوئے انفلیشن کے دور میں جس کا آپ فیس کر رہے ہیں، جس کا آپ کو سامنا ہے، یہ نہ ہو۔ پولیٹیکلی جس طرح ہم کو گراؤنی سازشیں ہماری ریاست کے اوپر رچائی جا رہی ہیں، ان سازشوں کا ہم نے باب بند کرنا ہے۔ ہم نے خاکسار 3 کے پلیٹ فارم پہ متحد ہونا ہے، اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ در حقیقت یہ اسلام کی وہ رسی ہے جس کو آپ نے اگر مضبوطی سے پکڑ لیا تو انشاءاللہ آپ کو یہ مسائل، یہ پرابلم انشاءاللہ فیس نہیں کرنے پڑیں گے۔ جب تک ہم مغرب کی باتوں کو تسلیم کرتے رہیں گے، ان کے تہذیب و تمدن، ان کے کلچر کو فروغ دیتے رہیں گے، تب تک ہم ناکام ہی رہیں گے۔ جب تک ہم ان کی غلامی کرتے رہیں گے تب تک ہم ناکام رہیں گے۔ اٹھو نوجوانوں، اس غلامی کو اب ختم ہونا چاہیے، ان غلامی کی زنجیروں کو اب آپ نے توڑنا ہے۔ بزدل ہے غلامی پہ جو راضی ہے کوئی قوم، علامہ مشرقی کہتے ہیں بزدل ہے غلامی پہ جو راضی ہے کوئی قوم، اس جگ میں نجات اس کی جو ہے موت سے بے خوف، اس جگ میں نجات اس کی جو ہے موت سے بے خوف۔ اس لیے نوجوان ہی وہ ہیں جو موت سے بے خوف ہوتے ہیں۔ تو اٹھو، خدا کے لیے اٹھو، باہر نکلو، ختم کر دو اب یہ جو کچھ آپ کر چکے ہیں، یہ نیٹ کی گندگی سے، بے حیائی سے، بیرا روی سے باہر نکلو۔ آپ کے اوپر بہت باری ذمہ داری پڑتی ہے، آپ سے ان ذمہ داریوں کے متعلق، اس جوانی کے متعلق اللہ تعالیٰ باز پرس کریں گے کہ آپ نے یہ جوانی کہاں صرف کی، تو کیا جواب دو گے کہ واحیات میں بے حیائی کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے آپ نے جوانی اپنی تباہ کی؟ اس جوانی کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ اٹھو، جس طرح آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کس سمت بڑھنا ہے، تو جس سمت بڑھنا ہے اٹھو، میرے ساتھ چلو، اس خاکسار تحریک کے ساتھ چلو، اس نظام کو حقیقی معنوں میں بدلو۔ جب نہیں بدلو گے تو تباہی آپ کا، میرا، اس ریاست پاکستان کا، اس ریاست کے پاکستان کے اندر بسنے والے ہر انسان کی مقدر ہوگی۔ تو خدا را میری باتوں کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ خاکسار تحریک حویلیاں مرکز کے دروازے آپ کے لیے 24 آورز کھلے ہیں۔ آئیے اس نظام کو سمجھیے اور اس پر عمل کریے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔